بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ شمع رسالت کے پروانوں اور ناموس رسالت کے پاسبانوں، ہمارے دل کے تاروں سے سیدھا تعلق رکھنے والی اس دنیا دو میں صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے عظمت و محبت۔ ہم انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش پا کے راہی ہیں جنہوں نے عظمت رسالت کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنی بلکہ اپنے اہل خانہ، برادری اور سب کی زندگیاں قربان کر رکھی تھی۔ نبی عظمت پر مر مٹنے والوں کے صحابہ کرام کے اندر ہمیں ایک ایسی بڑی جماعت ملتی ہے جنہیں تاریخ اسلام کے روشن ستاروں کا پورا ایک جرمت اور وارفتگی سے سرشار سپاہیوں کا لشکر جرار کہا جانا چاہیے۔ عاشقان مصطفیٰ و محبان مجتبیٰ، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا گرہ مایہ جوہر ہے جس کو اپنانے کا خود رب ذوالجلال نے حکم فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں اور ان کی تعظیم بجا لائیں اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کریں۔ خود خدا ذوالجلال جس کی عظمت کو بیان کر کے تعظیم کا حکم دے، اس کی عظمت و سربلندی کے کیا کہنے۔ امت محمدیہ کے من جملہ فرائض کا ایک اہم ترین فریضہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بچا لانا بھی ہے۔ اگر امت اس سلسلے میں کسی درجہ بھی کوتاہی کرتی ہے تو وہ کل بارگاہ ربانی میں قابل مواخذہ ٹھہر سکتی ہے۔ کاسے حب نبی کے میرے ہم مشرب ساتھیوں، آج بڑا گرہ ہم کو غیروں سے نہیں، بیگانوں سے نہیں، پرایوں سے نہیں، خود اپنوں سے ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے ہماری رگ حمیت کیوں سد پڑ گئی، جبکہ آج دنیا کا ایک احسان فراموش طبقہ، محسن انسانیت، رسول رحمت، نبی عظمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و استخفاف کرنے پر تلا ہوا ہے۔ گاہے گاہے کامیڈی، سیریل اور کارٹونوں کا سہارا لے کر اس آفتاب پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنوں کو ماند کرنے کی دنیا کے مختلف خطوں میں ناپاک کوششیں ہو رہی ہے۔ ہماری غیرت ایمانی کو کیا ہو گیا کہ اس قدر تشویشناک حالات میں بھی عظمت مصطفیٰ کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ درون دل موجزل نہیں ہوتا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر، وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر، تمہارے لیے جو تڑپتا رہا، اسی کے طریقوں کو پیروں سے روندا، اسی کے طریقوں کو پیروں سے روندا، ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے۔ حضرات یاد رکھیے، ہماری خاموشی سے تو عظمت مصطفیٰ پر کوئی حرف آنے والا نہیں ہے۔ ان ہنجر و نابلد لوگوں کا توہین آمیز برتاؤ اپنے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ کے قائم فرمودہ فیصلہ عزت کو ٹال سکنے والا نہیں ہے۔ ان کے کارٹون اور ان کی کامیڈی عظمت مصطفیٰ کے سامنے ایسی ہی ہے گویا چاند سے عداوت رکھ کر کوئی شخص اس پر تھوکنے لگے۔ ہاں، ان تمام حقائق کے باوجود اس موقع پر ہمارا امتحان ضروری ہے۔ اگر ہم نے عظمت مصطفیٰ پر آنچ آنے کے موقع سے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا تو کل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت بڑی جواب دہی کرنی پڑ سکتی ہے۔ صحابہ کرام کے باسعادت جانشینوں، ذرا سوچو تو صحیح، صحابہ کرام کو ہمارا کیا جواب ہوگا جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے عظمت مصطفیٰ کے دیپ کو بجھنے نہیں دیا۔ کیا بیداری اور کیا خواب کی حالت، ہر دم جانبداری اور وفا شعاری کا ثبوت دیتے ہوئے رسالت کے ارد گرد پروانہ وار موجود رہتے تھے۔
یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کفیل خود رب ذوالجلال ہے، جس نے قرآن جیسی مقدس کتاب میں اپنے نبی کی رفعت کے ایسے گن گائے ہیں کہ اس کے بعد اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مخلوق کی مدح سرائی کی چندہ ضرورت نہیں ہے، مگر ہم امتیوں کی یہ سعادت ہے کہ نبی کی مدح سرائی سے ہم اپنے گندے منہ کی صفائی اور عصیان و طغیان سے لت پت اپنے وجود کو عصر بیز کرنے کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی۔ میں اپنے مضمون سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی تو کہاں کرتا، سچ تو یہ ہے کہ آپ کے ذکر خیر سے میرا مضمون ضرور سور گیا ہے۔ وارفتگان بارگاہ نبوت اور وابستگان دربار رسالت، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے پنجگانہ نماز جیسے فریضے سے تعلق رکھنے والی اذان میں جہاں توحید کی صدا مؤذن سے لگوائی، اسی کے شانہ بشانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کو بھی ہر فرد بشر کے سامنے اجاگر کیا ہے۔ التحیات نے اپنی عظمت و جلالت پر مشتمل مضمون کے ساتھ ساتھ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون بھی اس طرح جوڑ دیا گویا ایک ہی لڑی کے دو موتی ہو۔ بھلا اس قدر اپنے نبی کی عظمت کے عالی مضامین کو ذکر کرنے والا رب ہم گنڈا دہنوں کی مدحت سرائی کا کہاں محتاج تھا؟ ہماری عظمت بیانی سے اس نبی پرعظمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی چار چاند لگ جانے والے نہیں ہے۔ وہ تو عظیم تھے، عظیم ہیں اور انشاءاللہ عظیم رہیں گے، مگر یہ حقیقت بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ نبی کی مدحت سرائی کرنے والا عالم ملکوت میں بذات خود عظیم ہو جاتا ہے۔ کسی جگہ نبی کی عظمت کو پامال کیا جا رہا ہو، رفعت نبوت کو تار تار کرنے کی کوئی منحوس کوشش کر رہا ہو، اس وقت دفاع عظمت نبوت کا فریضہ انجام دینے والا عند اللہ بذات خود معظم ہو جاتا ہے۔ عظمت مصطفیٰ پر سر کٹا کر شہید ہونے والے جانثار سپاہیوں کی مستقل ایک کھیپ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس سلسلۃ الذہب کی ایک سنہری کڑی بننے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک مقدر رکھا اس وقت تک انشاءاللہ بہت سے بطل نبوت اس راہ میں اپنا سر کٹاتے رہیں گے۔ آخر میں بارگاہ عزتی میں دست بدعا ہوں کہ وہ کریم ذات ہم مسلمانان ہند کو بھی عظمت مصطفیٰ کی خاطر سر کٹا کر گروہ شہداء میں شامل فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔